رمضان، اس سے استفادہ کرنا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. روزانہ جو روٹین ہماری چل رہی تھی، روز سوتے تھے، رمضان میں بھی سوتے رہے. روز گپے ہانکتے تھے، رمضان میں بھی گپے ہانکتے رہے. روزانہ جو معمولات تھے، ڈرامے پہلے چلتے تھے، ڈرامے رمضان میں بھی چلتے رہے. فلمیں پہلے چلتی تھیں، اب بھی فلمیں چلتی رہیں. گپ شپ کی محفلیں پہلے بھی برپا ہوتی تھیں، اب بھی برپا ہوتی رہیں. سود پہلے کاروبار میں تھا، اب بھی چلتا رہا. جو بد نگاہی پہلے تھی وہ اب بھی چلتی رہی. جو بے غیرتیاں ہماری معاشرت میں تھیں وہ اب بھی وہ چلتی رہی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے پیکیج دیا تھا، جو رمضان آیا تھا، اس نے تو ہماری زندگی پر کوئی اثر ہی نہیں چھوڑا. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے سناتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اللہ، شیاطین جکڑ دیے گئے. اس کی انٹرپریٹیشن سے قطع نظر کہ اس کی وضاحت کیا ہے، جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے، جہنم کے دروازے بند ہونے کا کیا مطلب ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ سمبولیکلی، علامتی طور پر ماحول کی عکاسی کی گئی ہے کہ ماحول جنتی بن گیا. اور اس جنتی ماحول میں بھی کوئی اگر نیکی نہیں کر سکا، اور اس جنتی ماحول میں شیطان جکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک شیطان انڈیویجولی اللہ تعالیٰ پکڑ کے جکڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ شیطان کے لیے اس جنتی ماحول میں اپنا کاروائیاں کرنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہے جیسے وہ جکڑا گیا. یہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے مارکیٹ کے اندر کوئی گراں فروش لوگ موجود ہوں، ذخیرہ اندوز موجود ہوں، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، کوئی خاص پروڈکٹ ہے، مثلا چینی لگا لیں، آج کل چینی کا سنا بڑا بحران ہے، واللہ عالم کیا ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے ذخیرہ اندوز موجود ہیں جنہوں نے مارکیٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا. اپنی مرضی سے تھوڑی سی چینی نکالتے ہیں، اپنی مرضی کا ریٹ رکھتے ہیں، اور انہوں نے پوری مارکیٹ پر قبضہ کیا ہوا. اس دوران اگر کوئی اچھا افسر آ جائے، نیک ایماندار دیانتدار افسر آ جائے، اور وہ ایسا انتظام کرے کہ مارکیٹ میں چینی عام ہو جائے، وہ ریٹ بھی ایسا رکھے، جو 100 روپے چل رہی تھی وہ کہے کہ اب 20 روپے دوں گا میں، انتہائی نیچے ریٹ آ جائے، اور مارکیٹ میں چینی ہے تو عام موجود ہو، ہر جگہ ہر دکان پہ پڑی ہے، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جو گراں فروش ہیں، وہ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تو ہاتھ ہی بند گئے، ان کا تو ناطقہ بند ہو گیا، ان کے تو پلے کچھ نہیں رہا، اس لیے کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے وہ کر رہے تھے ان کے لیے مواقع ہی نہیں رہے. کیوں؟ یہاں تو ہر چیز فروخت ہو رہی ہے تھوڑے سے ریٹ پر اور بالکل عام. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا رمضان کی صورت میں، کہ صرف جنت میں جانے کا راستہ بچا ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے. اس لیے شیطان کا ناطقہ بند ہوا ہے، شیاطین جکڑے گئے ہیں. کا مطلب یہ کہ ان کے پاس اپنی سرگرمیاں کرنے کا، ایکٹیو ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا وہ موقع نہیں رہا، اس لیے کہ اب تو جنت میں جانے کے مواقع زیادہ ہیں، جہنم میں جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. اس سے بھی فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا. اگر اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ واقعتاً اس بات کا مستحق ہے نا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. اللہ، لہذا آج ابھی موقع ہے، عید والے دن پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور اسلام نے ہمیں ویسے ہی جو اصول دیے ہیں، یہاں کبھی انسان لیٹ نہیں ہوتا. جس وقت اللہ کی طرف دھیان آ جائے، جس طرف بات یاد آ جائے، اسی وقت وہ اپنا رخ موڑ لے، اللہ اسی کو قبول فرما لیتا. وہ کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. دین میں کبھی تاخیر ہوتی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میری طرف سے اعلان کر دیجئے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو،
خسارے اور دنیا آخرت کے نقصانات سمیٹ بیٹھے ہو، خیر کے مواقع ضائع کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، زندگی ضائع کر بیٹھے ہو، شباب خراب کر بیٹھے ہو، رمضان ضائع کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم موجود ہو نا، زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ آج بھی اس لمحے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے، اور ویسے بھی آخر آیا ہے نا، رمضان کا ختم تو نہیں ہوا، اور جو آخر ہوتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل عمل جو گنا جاتا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ آخر پہ کیا تھا۔ مقابلہ ہوتا ہے نا، مسابقت، دوڑ لگ رہی ہے، کوئی پیچھے ہو کوئی آگے ہو، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ آخری لائن آتی ہے نا، فنیشنگ لائن، وہاں فیصلہ ہوتا ہے کون آگے اور کون پیچھے، بس وہاں زور لگا دے پورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ ساری زندگی انسان، ساری زندگی جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کا موت سے ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں کے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔